مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن لما روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وصفنا فی الفصل المتقدم۔ اس عبارت سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ احادیث جو دونوں فصلوں میں ذکر کی گئی ہیں، دونوں صورتوں کی حدیث، دونوں موقف پر دلالت کرنے والی حدیثوں پر کیا عمل ہو سکتا ہے، تو اس میں یہاں سے حضرت کعب بن عجرہ کا جو قول تھا اس قول کا محمل ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حالت ارتجاع میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھنا، اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور کسی بھی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بعد پھر دوسری فصل میں وہ احادیث پیش کی صاحب کتاب نے کہ جن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر بیٹھنا یہ جائز ہے، تو اب ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے احتمال کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات منسوخ ہو چکی ہو اور ایک امر نے دوسرے امر کو منسوخ کر دیا ہو۔ تو جب ہم نے حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ان کو جب پایا کہ یہ خلفائے راشدین سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قریب، تو اب ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اصحاب کی موجودگی میں انہوں نے بھی سب نے یہ کیا، جبکہ ان میں وہ جنہوں نے پہلی حدیث ذکر کی جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے پہلی والی موقف پر دلالت کرنے والی حدیثوں کو ذکر کیا، سمجھے؟ اور ان میں سے کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کیا، ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر بیٹھنے کا کام، حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف سے یہ ثابت، حضرت اسامہ بن زید، حضرت انس بن مالک، ان حضرات نے کسی نے بھی اس پر انکار نہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وہ بات ہے کہ جس پر ان دونوں مرفوع خبروں پر اہل علم کا عمل رہا، اور اس کے ذریعے وہ باطل ہو گیا جس نے بھی اس کی مخالفت میں کچھ ذکر کیا۔ دیکھیے ولیکن لما روینا عن رسول اللہ، لیکن جب ہم نے وہ روایت کیا، جب ہم نے اس روایت کو ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آثار پہلی فصل میں بیان کیے، وروی عن کعب بن عجرہ، اور حضرت کعب بن عجرہ سے یہ روایت آئی، انہا لا تصلح لبشر، کہ وہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے، فکان معنی ذلک عندنا، تو اس کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہوگا، اللہ زیادہ جانتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لا تصلح لبشر،
یہ کسی بھی انسان کے لیے روا نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے کہ کسی بھی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے۔ فاحتمل ان يكون احد الامرين قد نسخ الاخر، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں امروں میں سے ایک نے دوسرے کو منسوخ کر دیا ہو۔ فلما وجدنا ابا بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم، تو جب ہم نے حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو پایا، وہ خلفائے راشدین ہیں، مہدیین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جاننے والے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے اصحاب کی موجودگی میں یہ کیا، اور جب کہ ان صحابہ میں وہ بھی تھے جنہوں نے پہلی حدیث ذکر کی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکراہت، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کراہت کے سلسلے میں حدیث ذکر کی۔ فلم ینکر ذلک احد منہم، تو اس کا کسی نے بھی ان میں سے انکار نہ کیا۔ ثم فعلہ عبداللہ بن مسعود، پھر اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، ابن عمر نے کیا، حضرت اسامہ بن زید، حضرت انس بن مالک نے کیا، اور کسی بھی انکار کرنے والے نے اس کا انکار نہیں کیا، کسی منکر نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ثبت بذالک، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وہ ہے کہ جس پر اہل علم کا عمل ہے، یعنی ان دونوں مرفوع خبروں میں سے الگ الگ خبروں پر اہل علم اس پر اپنے اپنے طور سے اس کا مسئلہ نکالا، اور اس کے ذریعے اس کی مخالف بات باطل ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا اور ذکر کیا۔ اب وقد رویہ سے، حسن بصری سے ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھنے کے سلسلے میں معنی مذکور جو پیچھے گزر چکا اس معنی کے خلاف بھی روایت آئی ہے، اور اس کی تخریج سلیمان بن شعیب سے کی ہے۔ قال حدثنا خالد بن نزار الایلی قال حدثنی سری بن یحییٰ، یہ سری بن یحییٰ بن ایاس شیبانی بصری ہیں، اور یحییٰ بن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔ سری بن یحییٰ بن ایاس شیبانی بصری، اور ابو زرعہ نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ عقیل، یہ عین کے ضمے کے ساتھ ابن خالد ایلی ہیں۔ حسن بصری سے کہا گیا قد کان یکرہ ان یضع الرجل احدی رجلیہ علی الاخری، تو آدمی وہ ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اپنے دونوں پیروں میں سے دوسرے پر ایک کو رکھے، تو کیا یہ ناپسند ہے؟ تو حضرت حسن نے کہا ما اخذوا ذلک الا عن الیہود، یہ انہوں نے نہیں لیا ہے مگر یہود سے۔ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ كَانَ مِن شَرِيعَةِ مُوسَىٰ علیہ السلام کراہۃ ھذا الفعل، اس کا بیان یوں ہے کہ دونوں پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنا اور اس کا مکروہ ہونا، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مکروہ تھا، اور یہودی اسی کراہت پر قائم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے چلنے کا حکم ارشاد کیا جس پر وہ تھے، یعنی کہ وہ آپ کی شریعت سے پہلی شریعت کے پیچھے چلیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی، سمجھے؟ اور آپ سے پہلی شریعت پر حکم اس وقت تک، اس کی پیروی کا حکم جب تک یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں انکار بیان کرے، پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ اصولیوں نے بھی کہا ہے، چنانچہ عبارتیں ملتی ہیں شرائع من قبلنا تلزمنا، ہم سے پہلوں کی شریعتیں
یہ ہم پر لازم، ان کے احکام کو ماننا لازم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں انکار کا ہم کو علم عطا فرمائے۔ سمجھے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی، سمجھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے یہ حکم یعنی ہمیں پتہ چلا۔ فَيَحْتَمِلُ، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اس فعل کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ یہودی اس کو کرتے تھے۔ فَكَانَتِ الْيَهُودُ عَلَى ذَلِكَ، تو یہودی اسی پر قائم تھے۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِاتِّبَاعِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جس پر وہ قائم تھے۔ لِأَنَّ حُكْمَهُ أَن يَكُونَ عَلَى شَرِيعَةِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، اس لیے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ کا حکم یہ ہے کہ اس نبی کی شریعت پر رہیں جو آپ سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت ان کو یعنی دے جو ان کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف حکم دیا اور اس فعل کے کرنے کی اباحت کا، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اباحت کا حکم دیا تو جو آپ نے منع کیا تھا پہلے، تو اس یعنی جو آپ نے پہلے منع کیا تھا اللہ نے اس کی اباحت کا حکم ارشاد فرمایا۔ وقد روی عن الحسن خلاف ذلك ایضا، اور حضرت حسن سے اس کے خلاف بھی روایت ہے، چنانچہ خزیمہ کی روایت سے اس کے خلاف آیا ہے سند صحیح کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فعل کی کراہت کی علت اس کے کرنے والے کی عورت کا کھلنے کا اندیشہ تھا، جو اس کام کو کرے گا ہو سکتا اس کے جو ستر چھپانا جس کا ضروری تھا وہ کھل جائے، لیکن یہ علت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس کام کا کرنے والا بنا پائجامے کے ہو یا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو، لیکن جب پائجامے کے ساتھ ہو یا تنہائی میں ہو تو یہ علت ختم ہو جائے گی۔ سمجھے؟ کہا اسی کو کہ یعنی وضع احدى الرجلین علی الاخری، وقال، اور کہا انما کرہ ذلک، یہ اس لیے مکروہ ہے کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے سامنے وہ کرے انکشاف کے اندیشے سے۔ والوجہ الاول عندی اشبہ من ھذا، صاحب کتاب کہتے ہیں وجہ اول سے مراد کیا ہے؟ وہی ہے جو سلیمان بن شعیب کیسانی نے جس کو روایت کیا، اور اشبہ من ھذا کا مطلب یہ کہ اقرب الی المعنی، یعنی پہلی وجہ یعنی سلیمان بن شعیب کیسانی کی روایت یہ معنی سے زیادہ قریب ہے وجہ ثانی کے بالمقابل، وجہ ثانی جس کو محمد بن خزیمہ کے حوالے سے تخریج کیا، پھر اس کو اپنے قول اعلیٰ طرح سے واضح کیا۔ میرے نزدیک پہلی والی وجہ یہ معنی کے قریب ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو کعب بن عجرہ کا قول کہ یہ کسی انسان کے مطلب لیے لائق نہیں ہے۔ فلو کان ذلک، تو اگر یہ چیز اس معنی کی وجہ سے ہوتی جس کو حضرت حسن سے بصری سے اس حدیث میں روایت کیا ہے، لم یقل ذلک کعب، تو کعب بن عجرہ اس کو یہ نہ فرماتے۔ ولکنہ انما قال ذلک، لیکن کعب بن عجرہ نے یہ کہا لعلمہ بنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، سمجھے، کیونکہ وہ ان کی اتباع پر تھے جو آپ سے پہلے تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے منسوخ کیا فلم یعلمہ کعب، تو کعب بن عجرہ کو اس کا علم نہ ہوا، فکان علی الامر الاول، تو وہ پہلی ہی بات پر جمے رہے، وعلمہ غیرہ، اور دوسرے نے ان کو بتایا، فرجع الیہ، تو جو بتایا اس کی طرف رجوع کر لیا، وترک ما تقدمہ، اور جو گزر چکا اس کو چھوڑ دیا۔ واللہ اعلم۔